ویوز آف فیصل محمد کے واجب الاحترام سبسکرائبر اور دیکھنے والوں کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ آپ کو اسی چینل کے ذریعے ہم نے یہ خبر دی تھی کہ جو اسمبلی ہے پنجاب کی اور جو خیبر پختونخوا کی جو اسمبلی ہے وہ نہیں ٹوٹے گی، اور یہ خبر ہم نے آپ کو آج سے تقریباً کوئی ایک ہفتے قبل دی تھی، لیکن کافی لوگ اس بات کو نہیں مان رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ ڈیسائیڈڈ ہے۔ لیکن میں نے آپ کو کہا تھا کہ میرے پاس جو اطلاعات ہے وہ یہ ہے کہ یہ اسمبلی نہیں ٹوٹے گی۔ اب خواہ اس کے مضمرات کچھ بھی رہے ہوں، لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ الحمدللہ ہماری یہاں سے دی ہوئی خبر جو ہے وہ بالکل درست ثابت ہوئی ہے، اور اسمبلیاں نہیں ٹوٹیں۔ جو کچھ ہوا عدالت میں وہ بھی آپ نے کل دیکھ لیا، لیکن اس کو پی ڈی ایم نے چیلنج کیا ہے سپریم کورٹ کے اندر، اور سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا ان کا مقصد یہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے اندر ان کے ساتھ کوئی ناانصافی ہوئی ہے۔ بہرحال ابھی دیکھتے ہیں کہ پیر کو یہ معاملہ چلے گا، اور اس کے بعد پھر یہ سپریم کورٹ میں اگر جاتی ہے درخواست، تو پھر دیکھتے ہیں سپریم کورٹ اس پر کیا عمل درآمد کرتی ہے۔ دوسری ایک چیز یہ کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے آج ایک فیصلہ یہ بھی کیا ہے کہ وہ پنجاب کی جو اسمبلی ہے اس میں ووٹ آف نو کانفیڈنس لیں گے۔ ظاہر سی بات ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حوالے سے ان کو کہا گیا تھا۔ بہرحال میرا جہاں تک خیال ہے کہ اس میں پی ٹی آئی کے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں کامیاب ہونے کے 95% چانسز ہیں، 5% جو ہے خطرہ ہے۔ جیسے میں شروع میں کہتا رہا ہوں کہ کچھ لوگ ایسا ہیں یا کچھ شخصیات ایسی ہیں جن کے اوپر ابھی بھی مجھے ڈاؤٹ ہے، لیکن خدا کرے کہ نہ ہو، خیال ہے میرا، مطلب میں بھی یہ اطلاع نہیں ہے، لیکن میرے پاس کچھ معلومات ایسی تھیں، تصدیق شدہ اطلاعات نہیں ہے، لیکن یہ میرا خیال ہے کہ 95% وہ کامیاب ہو جائیں گے چودھری پرویز الہی صاحب، لیکن 5% مجھے خطرہ ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں، تجزیہ ہے اور ایک اطلاع بھی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ شاید نہ ہو سکتا ہے کہ آرام سے ہو جائے، لیکن اگر 5% بھی اگر گڑبڑ ہوتی تو آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ کم ریشو ہے، تو کچھ اس میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے۔ خیر اب تو یہ دیکھیں گے آنے کے بعد کیا صورتحال بنتی، لیکن ایک چیز یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ انہیں پتہ لگا تھا کہ آخری دنوں میں سال کے مطلب لاسٹ ایئر کے اندر کے باجوہ صاحب جو ہیں وہ ملتے رہے ہیں شہباز شریف سے۔ تو آپ کو پھر یاد ہوگا کہ جو لوگ سال ڈیڑھ سال پہلے میرا ویلاگ دیکھتے بھی ہوں اور جنہوں نے میرے اخبارات میں بیان بھی پڑھے ہوں، تو میں بھی کہتا رہا تھا، اور میرے ساتھ ایک اور سینئر تنظیم نگار ہیں جناب ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب، میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ انہوں نے بھی بات کہی۔ ظاہر سی بات ہے جو میں نے کہی تھی دوسرے نے کہی تو ظاہر ہے اگر مجھے پتہ ہے تو اس کو کوٹ کرنا ضروری ہے۔ ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب بھی یہ کہتے رہے تھے اپنے تجزیوں کے اندر، میں نے ان کو خود سنا، 2-3 دفعہ مجھے بھیجا بھی تھا کسی نے کلپ، جب میں نے یہ بات کہی تھی میرا اخبار میں بیان آیا تھا تو ڈاکٹر شاہد مسعود کا کلپ کسی نے مجھے 2-3 دفعہ بھیجا، جس میں ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ شہباز شریف کے اوپر عمران خان نظر رکھیں، اور یہی بات میں ہم بھی کہتے رہے تھے۔ لیکن اس وقت جب ہم کہتے تو لوگ کہتے تھے جی فیصل صاحب آپ کو نہیں پتہ۔ اور اس کے علاوہ جب یہ بات چل رہی تھی تو میں نے خیر میں تو عمران خان سے ان دنوں تقریباً نہیں میری ملاقات ہوئی تھی، لیکن ایک انتہائی قریبی سے ایک میں نے جب یہ پیغام ان کو بھیجا تو اب مجھے نہیں پتا وہ پیغام پہنچا نہیں پہنچا، کیونکہ اس پیغام کے بارے میں مجھے تھوڑا سا شک ہے۔ کچھ پیغام تو بہرحال پہنچ جاتے تھے، مجھے رپلائی بھی ہوتا تھا، لیکن اس پیغام کا مجھے نہیں پتا، کیونکہ جس شخص کے ذریعے بھیجا تھا تو انہوں نے مجھے خود کہا کہ ہمیں نہیں لگتا کہ یہ فیصل صاحب آپ کی خبر درست ہوگی، ہو سکتا ہے آپ کا خیال ہو، اور ہمیں لگتا بھی نہیں ہے کہ خان صاحب اس کے اوپر توجہ دیں گے۔ بہرحال آج خان صاحب کا شکریہ الحمدللہ کہ انہوں نے آج تقریباً 1.5 سال بعد یا 2 سال بعد یہ بات کہہ کے میری ایک خبر کی تصدیق کر دی۔ اچھا، دوسرا ایک بات تو یہ ہے کہ جو اصل معاملہ اس وقت چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب نے جو آج ایک بات کہی ہے، اس میں خان صاحب نے ایک بات اور کہی ہے۔ خان صاحب نے کہا کہ الیکشن ان کو کہتے ہیں کہ مارچ تک ہو جائیں گے، لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں صورتحال، جو میرے پاس اطلاعات ہیں، یہ میں کنفرم اطلاع بتا رہا ہوں کہ جیسے میں نے پہلے کہا تھا آپ کو، اس چینل نے ویوز آف فیصل محمد سے جو آپ کو میں نے خبر دی تھی کہ یہ الیکشن جو ہے یہ جون یا مئی جون سے پہلے نہیں ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حالات جو ہیں درست نہیں ہیں۔ جب آج سے میں آپ سے اب اس وقت میں بات کر رہا ہوں، آج ہفتے کا روز ہے، شام 6-7 بجے کا ٹائم ہوگا پاکستان میں، اس وقت بھی پاکستان کے اندر حالات جو ہیں کوئی درستگی کی طرف نہیں جا رہے، مطلب حالات جو ہے نا خرابی کی طرف ہیں، معاملات جو ہے کشیدگی کی طرف بڑھ رہے ہیں، کہیں سے بھی کوئی معاملات جو ہے
درستگی کی طرف نہیں جا رہے. پی ڈی ایم ہو یا پی ٹی آئی ہو, پی ٹی آئی کا موقف کسی حد تک اپنی جگہ درست ہے, لیکن پی ٹی آئی کو پتہ ہونا چاہیے کہ سامنے جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے بدماشیاں ہیں, اور کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کے جو باجوہ صاحب گئے ہیں ان کی باقیات کی بھی ان کو کہیں نہ کہیں اس وقت تک سپورٹ ہے. تو دیکھنا یہ چاہیے کہ کس طریقے سے ان کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے, یا کس طریقے سے ان کو ہینڈل کیا جانا چاہیے. کیا وہ سلسلہ یا وہ رویہ جو ایٹیچیوڈ خان صاحب نے ابھی تک رکھا ہوا ہے, کیا اس کو برقرار رکھنا چاہیے, یا اس میں کوئی لچک پیدا کر کے معاملات کو درست کرنا چاہیے. کیونکہ سیاست کے اندر جو ہے نا ہمیشہ داؤ پیچ, میں ہمیشہ کہتا ہوں, لوگ اس کو پھر میری مخالفت کہتے ہیں, لیکن بہرحال کہتے رہے, مجھے سے مقصد ہی, میں تو صحیح بات کر رہا ہوں. دیکھیے داؤ پیچ کیا نا, آپ وہ دیکھیں کہ ایم کیو ایم کے اندر وہ ٹسوری صاحب کو کہہ سکتا تھا کامران ٹسوری, کسی نے سوچا کہ کامران ٹسوری صاحب جو ہے گورنر بن جائیں گے, لیکن کس طریقے سے انہوں نے جناب وہ ایم کیو ایم والوں نے مل ملا کے اپنے سیاسی چکر چلا چلو کے, اور وہ جناب اکٹھے ہو گئے, اور وہ اب انہوں نے آپ کے مصطفیٰ کمال کو بھی ساتھ لے لیا, اور مصطفیٰ کمال کو بھی ساتھ لے لیا ہے, دوسرے بھی آ گئے ہیں, سب تینوں اکٹھے گروپ ہو رہے ہیں. اور ان کا ایم کیا ہے وہ میں آپ کو پہلے بتا دیا تھا. وہ ایم اور آبجیکٹو ان کے ہیں کہ صرف اور صرف عمران خان کے آگے ایک بند ماننا سندھ اور کراچی کے اندر. تو جب وہ لوگ جو کہ ملک کے لٹیرے ہیں, سرٹیفائیڈ لٹیرے ہیں, سرٹیفائیڈ چور ہیں, سرٹیفائیڈ ڈاکو ہیں, سرٹیفائیڈ قاتل ہیں, جب وہ آپس کے اندر مل کر اپنے مقصد کی خاطر اگر کوئی کام کر سکتے ہیں, تو خان صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ کچھ پولیٹیکل کریں. خان صاحب کہتے ہیں کہ آج بھی خان صاحب کا بیان تھا کہ میں مطلب حکومت لینے کے لیے کچھ وہ نہیں کروں گا, مطلب کوئی کہتا ہے کہ کوئی بارگیننگ نہیں کروں گا. تو بھئی خان صاحب, حکومت آپ نے کوئی ان سے کو بھیک میں تو نہیں مانگیں گے نا, بارگیننگ کریں آپ ان کو رنگ میں گرانے کے لیے. یہ پہلوان ہے نا سامنے, بدماش پہلوان ہے. آپ تو لڑ رہے ہیں خان صاحب صاف ستھری کشتی, لیکن سامنے والے جو پہلوان ہیں نا انہوں نے اپنے کپڑوں میں کچھ ڈنڈے بھی چھپائے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے. جب آتے ہیں خان صاحب یا خان صاحب کا کوئی پہلوان تو سر پہ سے پیچھے سے فاؤل کر دیتے ہیں وہ. آپ سمجھ رہے میری بات؟ تو خان صاحب کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ سامنے والے جو رنگ میں جو پہلوان ہے وہ فاؤل کھیل رہے ہیں. تو اس سے بہتر ہے کہ خان صاحب اپنی جو ٹیک ٹیم ہے اس کو زخمی کرنے کے بجائے خود بھی پھر وہ طریقہ استعمال کرے تاکہ رنگ کے اندر وہ اپنی کشتی کو جیت سکیں. مقصد میرا کہنے کا یہ ایک مثال میں نے دی ہے. تو یہ ساری اس وقت صورتحال ہے. اور دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ پی ڈی ایم کو پریشانی تو بہت ہے, خان صاحب نے ان کو سکون میں نہیں رکھا ہوا ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو کشتی جو رنگ میں چل رہی ہے ایک دوسرے کو پچھاڑنے کی, اس میں کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ اس میں اصل میں نقصان ہو رہا ہے کس کا؟ اس میں نقصان ریاست کا ہو رہا ہے. رنگ سے باہر بیٹھے ہوئے قوم تو بیٹھی ہوئی نا, ہم بھی بیٹھے ہیں اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, عمران خان کے سپورٹر بھی بیٹھے ہیں, پی ڈی ایم کے سپورٹر بیٹھے ہیں, سب لوگ بیٹھے ہیں. لیکن جو پہلوانوں کو لڑا رہے ہیں اور جو پہلوان لڑ رہے ہیں اور جو باہر جو لوگ دیکھ رہے ہیں, اس کے اندر جو سب سے زیادہ اگر بیڑا غرق ہو رہا ہے تو وہ ریاست کا ہو رہا ہے, یعنی رنگ کا. یہ مسلسل پہلوان لڑے جا رہے ہیں, کوئی ادھر گر رہا ہے, کوئی ادھر گر رہا ہے, کوئی یہ تختہ توڑ رہا ہے, کوئی وہ تختہ توڑ رہا ہے, لیکن نقصان جو ہے نا وہ رنگ کا ہو رہا ہے, یعنی ریاست کا نقصان ہو رہا ہے. تو یہ چیز ایک دیکھنی پڑے گی, کیونکہ حالات جو ہے نا پاکستان کے بہت زیادہ بگڑتے جا رہے ہیں. اور اب جو ایک صورتحال ہے, ایک میں اس میں یہ کہوں گا کہ میں جیسے پہلے مسلسل ایک ماہ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر سیاستدانوں نے اگر جیسے کہتے ہیں نا کہ سیاسی طریقے سے اور جمہوری طریقے سے اگر کچھ معاملات کو درست نہیں کیا تو معاملات خراب ہو جائیں گے. بات میں گزشتہ ایک مہینے سے کہہ رہا تھا, اور آج میں یعنی آج کی تاریخ غالباً میرے خیال 24 دسمبر ہے, اور آج 24 دسمبر کے دن میں آپ کو ایک خبر ہی دے رہا ہوں اپنے چینل سے, ویوز آف فیصل محمد سے, کہ اب معاملات جو ہیں سب کے ہاتھ سے نکل چکے. یہ آج کا دن, آج کی تاریخ اور آج کا ٹائم آپ اچھی طرح نوٹ کر لیں, پھر وقت آئے گا تو آپ کو پھر میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ معاملات اب ہاتھ سے نکل چکے ہیں. ٹائم جو تھا بیٹھنے کا, معاملات کو درست کرنے کا, وہ تقریباً نکل چکا. کیونکہ میں نے آپ کو آج سے 4 دن پہلے کہا تھا کہ پاکستان کے دوست ممالک اب ناراض ہیں اس تمام صورتحال کے اوپر, اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اچھی نہیں ہے. میں اسٹیبلشمنٹ کو تعریف نہیں کرتا, اسٹیبلشمنٹ نے کوئی اچھا کردار ادا کیا ہوتا تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی, لیکن اسٹیبلشمنٹ بھی مجبور ہے. اسٹیبلشمنٹ تو خود اسٹیبلشمنٹ ٹھیک ہے, وہ لڑ لے گی, عمران سے لڑ لے گی, کہ وہ کسی اور سے لڑ لے گی, الطاف سے لڑ لے گی, لیکن اسٹیبلشمنٹ نہ امریکہ سے لڑ سکتی ہے, نہ پاکستان کے دوست ملکوں سے لڑ سکتی ہے جو ہمیں مدد کرتے ہیں, ان سے نہیں لڑ سکتی. تو معاملات یہ ہے کہ وہ بھی کہتے رہے کہ معاملات کو درست کریں. جیسے میں نے کہا تھا کہ اگر حالات خراب ہوتے ہیں تو وہ کس سے بات کریں گے؟ اس وقت دیکھیں نا, اگر پاکستان کے آج حالات خراب ہو رہے ہیں, ایم بی ایس نے اگر بات کرنی ہے کس سے کرنی ہے؟ ایم بی ایس کو اس سے تو بات نہیں کریں گے شہباز شریف سے, ان کو پتہ ہے چین کے ابھی حالات خراب ہیں. چین اگر پاکستان کے اندر اپنے مفادات کی بات کرے گا تو کس سے کرے گا؟ شہباز شریف سے کرے گا یا زرداری سے کرے گا؟ پتہ نہیں ان کو کہ ان کی کیا پوزیشن ہے. تو اسی طرح یو اے ای ہے یا دوسرے تمام ممالک ہیں,
وہ جن کے یہاں پہ مفادات ہیں، ایران ہے، جو دوسرے تمام ممالک ہیں، وہ کس سے بات کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے، کیونکہ سیاستدان تو اس وقت پاور میں نہیں ہے۔ آج کسی صاحب نے ایک بات کہی تھی تو میں نے ان کو یہی کہا تھا، جب اصل میں لوگ حق کی بات پتہ نہیں کیوں نہیں سننا چاہتے۔ اگر دیکھیے اسٹیبلشمنٹ، میں اسٹیبلشمنٹ کی تعریف نہیں کرتا، لیکن سوال یہ پیدا تو لوگ کہتے ہیں کہ جب اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹے، بھائی اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹے تو، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس ملک کے اندر 4 صوبے ہوں، 4 صوبوں میں وہ بھی لسانی بنیادوں پر ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تیار، آپ دیکھتے نہیں ہیں پروونشل کے جو ہوتے ہیں معاملات، پانی کے اوپر آپ کا جھگڑا ہے، مالیات کے اوپر صوبوں کا آپ کا جھگڑا ہے، 4 آپ کے صوبے ہیں، اکثریت اور اقلیت پر آپ نے بنائے ہوئے ہیں، اور 4 صوبوں میں سے 3 صوبوں کے اندر علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں، دہشت گردی مسلسل چل رہی ہے، بلوچستان کے اندر 3 تحریکیں ہیں، سندھ کے اندر 2 تحریکیں ہیں۔ تو ایسی صورت کے اندر مجھے بتائیے کہ پھر کس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ چھوڑ سکتی ہے؟ اور پھر پاکستان کا سب سے بڑا، پاکستان کا جو ایک جیو پولیٹیکل، جو ایک اس کی اسٹریٹجیکل پوزیشن ہے، ایک طرف ہمارے افغانستان ہے، ایک طرف ہمارے انڈیا ہے، ایک طرف ہمارے ایران ہے، شیعہ سنی کا مسئلہ ہے، عراق کا ہوتا ہے کہ بڑی طاقتوں نے عراق کو تباہ کیا، دوسرے اور تمام ممالک کو تباہ کیا، سیریا کا مسئلہ آپ کے سامنے۔ تو ایسی صورت کے اندر کس طریقے سے چھوڑ سکتے ہیں؟ ایک قوم ہو تو چھوڑے نا اسٹیبلشمنٹ۔ جب ہم یہ بات کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں فیض صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ٹٹو ہیں۔ بھائی میں کسی کا ٹٹو نہیں ہوں، مجھے کسی کو خدا کے واسطے الزام نہ دیا کریں، مجھے کسی نے کچھ نہیں دینا، میں نے اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانا ہے، اللہ کو جواب دے ہوں میں۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ اس جہاں جو ہے ہماری بدقسمتی ہے کہ سیاستدانوں نے ہمیں بطور قوم بننے ہی نہیں دیا۔ کہاں ہیں ہم قوم؟ اگر آپ دیکھ لینا، مثال کے طور پہ زرداری صاحب کس کی نمائندگی کرتے ہیں؟ سندھ کی کرتے ہیں۔ نواز شریف صاحب کس کی نمائندگی کرتے ہیں؟ پنجاب کی کرتے ہیں۔ اختر بینگل وغیرہ بلوچستان کی کرتے ہیں۔ دوسرے جو آ جاتے ہیں وہ پھر کسی اور کراچی اور سرائیکیر والا، ایک ہی بندہ تھا نا کرنے والا نمائندگی پورے پاکستان کی، وہ تھا عمران خان، اس کو وہ کھڈے لائن لگا دیا گیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی صورتحال کے اندر بہت سوچ سمجھ کے بڑے معاملات کے ساتھ ہمیں چلنا پڑے گا۔ لیکن ہم بار بار کہتے رہے، لیکن لوگ نہیں سمجھ پا رہے تھے، لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ غلط ہے، زیادتی ہو گئی۔ بھائی زیادتی ہوئی، سب کچھ ہمیں معلوم ہے، لیکن سوال یہ پتا ہے کہ ہر چیز کو بھول کر آگے چلنا چاہیے، لیکن آگے نہیں چلا گیا، معاملات وہیں کے وہیں رک گئے۔ لہذا آج آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ سب کی جو ہے، ہو سکتا ہے کہ اب کسی کو بھی کچھ نہ ملے، اور یہ فیصلے ہو گئے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ آئندہ اگر 1-2 دن کے اندر کچھ بیک چینل پہ بات چیت ہو رہی ہے، اگر وہ بات چیت نہ ہوئی تو یہ فیصلہ آج کے دن یہ ہو چکا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک لمبے عرصے کے لیے ایک بالکل غیر جانبدار عبوری حکومت لا کر اور بہت بڑا آپریشن کیا جائے گا، اور اس میں بہت سارے لوگ لپیٹ کے اندر آئیں گے۔ اب یہ فیصلہ طے ہو گیا ہے، اور اس کے اندر ہمارے برادر اسلامی ممالک کی رائے شامل ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو یا جو بھی فیصلہ کرنے والے لوگ ہوں، وہ بغیر ان کے نہیں چل سکتے۔ اور امریکہ بہادر کی ویسے ہی رائے ہے، کیونکہ امریکہ تو ویسے عمران خان کے خلاف ہے شروع سے ہی۔ ٹھیک ہے جناب، تو یہ ساری صورتحال تھی۔ بہرحال دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم کرے کیا ہوتا ہے، خدا کرے کہ یہ معاملات ابھی بھی سدھر جائیں، لیکن یہ ہمارے سیاستدانوں کے اوپر ہے کہ ہمارے سیاستدان آئے لچک پیدا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ دوسرا بلاول صاحب بھی اور جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ جو میں امریکہ کا میں نے نام لیا، بلاول صاحب بھی وہاں پر موجود ہیں۔ میرے جو ذرائع ہیں، میرے ذرائع جو میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں اس کی وہ تصدیق کرتے ہیں۔ بلاول صاحب 3 روزہ دورے پہ ہیں ابھی امریکہ میں، اور انہوں نے کوشش کی تھی سیکرٹری بلنکن سے ملنے کی، لیکن سیکرٹری بلنکن ان سے نہیں ملے۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ سیکرٹری بلنکن کا جو ہے نا زیادہ دباؤ جو ہے کچھ کسی اور جانب ہے، اور کچھ تھوڑا سا جیسے کہ انہوں نے ایک دفعہ کہہ دیا تھا مودی کے خلاف، تو وہ تو چلو ٹھیک ہے امریکہ نے کہا تھا، لیکن بعد میں پھر دوبارہ انہوں نے کہا، اور مسلسل وہ وہاں پہ انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی جس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کے اندر انڈین لابی جو ہے نا وہ بڑی مضبوط ہے۔ تو انہوں نے بلاول صاحب کو بلنکن سے فی الحال ملنے نہیں دیا، اور ٹیلی فون کے اوپر ہی جو ان کو ٹرخا دیا گیا، لیکن اس کے بدلے وینڈی شیرمین سے ان کی ملاقات کرائی گئی، اور وینڈی شیرمین سے انہوں نے تقریباً علیحدہ بند کمرے میں ملاقات کی، اور 1 گھنٹے میں جو بند کمرے کی ملاقات ہوئی ہے، واشنگٹن سے میرے ذرائع بتاتے ہیں کہ اس میں ان کو جو ہے صرف اور صرف انسٹرکشن دی گئی، اور انسٹرکشن جو پہلی انسٹرکشن تھی وہ عمران خان کے حوالے سے تھی، دوسری انسٹرکشن ان کو طالبان کے حوالے سے تھی کہ طالبان جو اس وقت وہ کر رہے ہیں وہاں پہ خواتین کے حوالے سے جو ہو رہا ہے کہ اس کی وہاں پہ مذمت کی جائے، اور تیسری بڑی انسٹرکشن ان کو یوکرائن کے حوالے سے دی کہ یوکرائن کے اوپر جو امریکہ کا موقف ہے اس کی حمایت کی جائے۔ تو یہ ایک ساری صورتحال ہے، تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہماری پوزیشن کہاں ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر جب ایک ملک ٹوٹل اگر آزاد نہ ہو، حالات اتنے خراب ہوں، تو پھر اس کو چاہیے کہ اس ممالک کے سیاستدانوں کو چاہیے کہ آپس میں مل بیٹھ کر پہلے اس ریاست کو نکالنے کی کوشش کریں۔ زیلنسکی صاحب کی میں بتا دوں آپ کو، امریکہ گئے تھے، انہوں نے امریکہ میں کانگریس کے اندر جا کے کانگریس
میں خطاب کیا، بالکل اسی طرح جیسے کہ چرچل نے کیا تھا، اور انہوں نے وہاں پہ کانگریس سے کہا کہ جناب وہ کبھی ہتھیار نہیں ڈالیں گے روس کے آگے، اور انہوں نے کہا کہ وہ اصل میں بیسیکلی کچھ سائیڈ لائن پہ انہوں نے امریکنس کو یہ کہا کہ جناب اصل میں آپ کی جنگ لڑ رہا ہوں، جو بات ہمیشہ میں کہتا تھا نا کہ زیلنسکی اپنی جنگ نہیں لڑ رہا ہے، زیلنسکی امریکہ کی جنگ لڑ رہے ہیں، سائیڈ لائن پہ انہوں نے یہی کہا، یہی وجہ ہے کہ ان کی کانگریس کے اندر کافی ان کی پذیرائی ہوئی اور ان کو بہت بڑی رقم دی گئی ہے، اور اس رقم کے بدلے میں اب میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ جنگ بڑھے گی، اور اس کے بعد کیونکہ جو میں نے موومنٹ دیکھی ہے یوکرین کی، اور جس طریقے سے آج 2-3 جگہ یوکرین نے بڑی تیزی سے بڑے حملے کیے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ معاملہ اور آگے بڑھے گا۔ اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی ہے کہ روس، ظاہر سی بات ہے روس کو بھی پتہ ہے یہ بات، جو جب آپ کو ہم بتا رہے ہیں اور سارے سفارتکار وغیرہ سب یہ کہہ رہے ہیں اس بات کو، تو اس کا مطلب ہے پیوٹن کو بھی پتہ ہوگا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ پیوٹن بھی شاید، یہ میرا خیال ہے، ابھی میرے پاس مصدق اطلاع نہیں، کہ ہو سکتا ہے کہ شاید پیوٹن بھی کہہ رہے تھے کہ جنوری تک، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید کرسمس کے فوراً بعد تک روس کی طرف سے کوئی بڑے حملے متوقع ہیں۔ تو یہ ایک صورتحال ہے۔ باقی دنیا میں جو نیا ویریئنٹ آیا تھا اس کے حوالے سے میں آپ کو 1 سال پہلے بتا چکا تھا، یہ ویریئنٹ آ گیا ہے اور اب اس کو بڑھایا جا رہا ہے، مین میڈ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ مصنوعی جو موسم انہوں نے کیے ہیں، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ ہارپ ٹیکنالوجی وغیرہ کچھ لوگ نہیں سمجھتے، بہرحال میں کسی کو نہیں کہنا چاہتا، جو اس کی وجہ سے سارے معاملات ہیں ان کے ذریعے ان ویریئنٹس کو مزید بڑھایا جاتا ہے، اور اب ہو سکتا ہے کہ شاید یہ سردیاں بھی، میں نے آپ کو کہا تھا، بہت زیادہ پڑے گی۔ میرے پاس جو اطلاعات ہیں سائنسدانوں سے، جو ہمارے ذرائع ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے اس مرتبہ امریکہ کینیڈا میں -30 تک جو ہے درجہ ہے، جو ہے مطلب نقطہ انجماد جو ہے گر سکتا ہے 30 تک۔ تو اس ایسی صورتحال کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی جراثیم ہوں گے، جو وائرس ہوں گے، وہ مزید ہوا کے اندر پنپتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ خیر کرے، جو کچھ بھی یہ دجالی قوتوں کے معاملات ہیں، اور ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کس طریقے سے اس سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو بھی محفوظ رکھے اور آپ سب کو بھی محفوظ رکھے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔